نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاکسار کو کہتے ہیں کشاف انور۔ آج ہم اردو پر ایک انتہائی اہم اور دلچسپ لیکچر ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں۔ وہ لیکچر میٹرک، انٹرمیڈیٹ اور اس سے اوپر کے لیول کے تمام سٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اہمیت کا حامل اس لیے ہے کیونکہ آج کے لیکچر میں ہم تشریح کے متعلق کچھ ٹرکس دیکھیں گے، کیونکہ میں اپنے طالب علمی کے زمانے میں بھی اس چیز کا کافی گلہ شکوہ کرتا تھا کہ ہر شعر کی تشریح کرنے کے لیے ہمیں اتنے پیج کو، اتنے صفحات کو رٹا لگانا پڑتا تھا، اور پھر بھی وہ شعر پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کر ایگزامینر دے دیتا، اس چیز کا کوئی علم نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے میں نے اپنی اور طلباء کی سہولت کے لیے ایک ایسا پیراگراف تیار کیا ہے جسے آپ ہر شعر کی تشریح سے پہلے لگا سکتے ہیں۔ وہ ہر شعر کی تشریح کرتا ہے۔ اس کو لکھنے کے بعد آپ اس شعر کا مفہوم جو آپ کی اپنی بساط کے لحاظ سے آپ کو سمجھ آتا ہے وہ لکھنا ہے۔ اس طرح آپ کو پورے نمبر دیے جائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنے لیکچر کو۔ آپ نے کسی بھی شعر کی تشریح سے پہلے جو پیراگراف میں بولنے جا رہا ہوں یا آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسے آپ نے لکھنا ہے۔ شعر بھی ایک جاندار کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح ہر ذی روح میں روح اور جسم کے دو عناصر کار فرما ہوتے ہیں، اسی طرح شعر بھی باطنی اور ظاہری اعتبار سے دو حیتوں کا مرکب ہوتا ہے۔ آگے ڈاٹڈ لائن ہے۔ ڈاٹڈ لائن میں آپ نے جس شاعر کا شعر ہے اس کا نام لکھنا ہے، یعنی مرزا غالب کی شاعری کو ظاہری اعتبار سے جانچا اور پرکھا جائے تو شاعری کا شمار سائنسی مضامین میں ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور ہر شعر اور مصرعے کو ملی میٹر اور ملی گرام میں ناپا اور تولا ہوا ہے۔ تذکیر و تانیث، واحد جمع، زمان و مکان کا استعمال اس قدر احتیاط کے ساتھ کیا گیا ہے کہ غلطی کا امکان تک نظر نہیں آتا۔ یہ تو ہوگی ظاہری اعتبار سے۔ اب چلتے ہیں اگلے حصے کی طرف۔ تو باطنی حوالوں سے بات کی جائے تو ادبی افق پر ہر کسی کے مرغ تخیل کی اپنی اپنی اڑان ہوتی ہے، یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ گلشن شعر و ادب کے ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ کسی پھول کے نکھار میں جو کردار باد صبا کا ہوتا ہے، وہی کردار تخیل کی پرواز کی بلندی میں انداز بیاں ادا کرتا ہے۔ باد صبا کا مطلب ہے صبح کو چلنے والی ہوا۔ انداز بیاں یعنی بات کرنے کا انداز۔ یہی بات کرنے کا انداز ہی ہوتا ہے جو بات کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے۔ بقول شاعر سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ مرزا غالب کا انداز بیاں سادہ اور شائستہ ہے، اور انداز بیاں کو سادہ اور شائستہ کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہ لیا جائے کہ ایک عامیانہ بات کو محض انداز بیاں کے سہارے خوبصورت بنانے کی کوشش کی گئی۔ اگرچہ بعض شاعروں کے ہاں ایسا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ مرزا غالب کے پاس خیالات کا تنوع اور پختہ کاری ہے۔ ان کی بات میں گہرائی اور گہرائی ہے۔ وہ معاشرے میں موجود چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ایک ایک پہلو کو خوب چھانٹ پٹک کر دیکھتے ہیں اور پھر اس پر تجزیہ بھی کرتے ہیں۔ مشاہدے کا اپنے ذہن میں تجربہ کرتے ہوئے، اور تجربہ بھی اس قدر صاف اور شفاف جیسے ایک ماہر صراف سونے کی بھٹی میں ڈال کر کندن میں تبدیل کرتے ہوئے کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی بات کو اظہار کا رنگ دینے کے لیے موزوں الفاظ سے اپنے جگر کا سوز قائرین کے حضور پیش کرتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا پہلا پیراگراف، جسے آپ شعر کے شروع میں لگا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ دوسرا، تیسرا اور چوتھا بھی
پیراگراف آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، کیونکہ اب ہر شعر کی تشریح میں یہ پیراگراف تو نہیں لکھ سکتے۔ اگر ایگزامینر ظاہری بات ہے انہوں نے پڑھنا ہے تو وہ کہیں گے کہ ہر پیرے میں انہوں نے ایک جیسی ہی تشریح کی گئی ہے، اس لیے کم از کم آپ کو 2 سے 3 اس طرح کے پیراگراف یاد کرنے ہوں گے جو آپ اپنے پیپر میں لکھ سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے مارکس کو، اپنے نمبروں کو بڑھا سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ